بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. مسئلہ ایک ہی ذکر کرنا ہے، لیکن اس کے ضمن میں دوسری اور چیزیں آ جائیں گی. قربانی کے گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے، کہاں کہاں پہنچایا جائے. یہ ہمارے یہاں ایک چرچا کا وشے رہتا ہے. معلوم ہو یا نہ ہو، پھر بھی دوسروں پہ الزام رہتا ہے کہ اس نے ران رکھ لی، اچھا بین کے رکھ لیا، فلاں کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. اس طرح کے تبصرے چلتے رہتے ہیں. اور یہ تبصرے وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کروائی ہوتی عام طور سے. اس کے علاوہ اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو معتدل قسم کے جانور لے کے آئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے یہاں بہت اونچے اونچے بڑے بڑے جانور ہیں. تو بڑے جانور والا کہتا ہے ایک ذرا سی بچیاں پکڑ لائے. اس طرح کی بات چیت کرتا ہے. یہ بھی اس ضمن میں آئے گا. قربانی نیت کے معاملے میں اور اعمال سے زیادہ سینسٹیو ہے. ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ قربانی جو عمل ہے، یہ عمل باقی دیگر اعمال کے مقابلے میں زیادہ حساس ہے. یا اور ایک اصطلاح استعمال کریں کہ اس میں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے، مارجن لیس. وجہ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کا واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کنورٹ کیا ہے ایک جانور کے ذبیحے میں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اکلوتے بیٹے کے ذبیحے کو جب جانور کے روپ میں کنورٹ کیا گیا ہوگا تو وہ میکسیمم منیمائزڈ ہے، میکسیمم ریڈیوسڈ ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ مختصر کیا جا سکتا تھا مارجن ختم کیا جا چکا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس میں تحمل نہیں، گنجائش نہیں ہے غلطیوں کی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نیات کے سلسلے میں بہت زیادہ سختی نہیں برتتا ہے، لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جس میں سختی برتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں تمام مضامین نمٹا دیے یہ کہہ کر کے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت کیسی ہے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جملہ استعمال کیا لفظ لن، یہ جہاں استعمال ہوتا ہے یہ آخری درجے کی نفی ہے. نفی جہت بلن کہلاتی ہے. یعنی اس میں ترجمہ ہوتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تو آپ سمجھیے کہ ایک بار نہیں، 2 بار ہرگز کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال کیا کاہے میں؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہرگز تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن جس نیت سے تم نے کیا ہے، جس ڈر سے تم نے کیا ہے، جس خوف سے تم نے کیا ہے، جس ارادے سے تم نے یہ عمل کیا ہے، اس عمل کی ریڈنگ نوٹ ہوتی. آپ بتائیے اس شخص کا اب حشر کیا بنے گا جو گھر میں 5 قربانیاں تھیں، ان 5 قربانیوں کو ہضم کر کے ایک اونچا سا بکرا لا کے دروازے پہ باندھ لیتا ہے، پھر باتیں بناتا ہے. اور جس کے گھر میں 5 قربانیاں ہیں وہ 5 بکرے لے کے آتا ہے اوسط درجے کے. یہ میں نہیں کہا تھا آج سے 20 سال پہلے. میں نے کہا تھا قربانیوں کا عدد پورے کیجئے، آپ فرائض کو مکمل کیجئے. 4 لوگوں پہ قربانی ہے، 1 آدمی سے آپ قربانی کر لیں گے، باقی 3 رہ جائیں گے. بہت موٹا تازہ آپ نے کر لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. آپ بدترین مجرم ہوں گے اس وقت دھرتی کے. آپ کو اختیار کیا ہے کہ 4 کو 1 کر دیں آپ.
تو اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے آئے تھے لیکن سب نے پورا کیا تھا. آج بھی پورے فتح گڑھ میں ہاتھی خانے کا اپنا امتیاز ہے قربانی کے معاملے میں. قربانی کے اعداد پورے کیے جاتے ہیں. آپ ایک گھر کے اندر دروازہ کھول کے دیکھیے 3 4 5 بکرے، جبکہ بہت کروڑپتی لوگ نہیں رہتے ہیں، درمیانی درجے کے، لیکن بات کو سنا اور اس کو عمل میں لا کر کے دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. پورے مہینے مارے پھرتے ہیں گاؤں میں، کہیں اچھا سستا مل جائے، بالکل سستے کے لیے تلاش کیجئے، فرائض مکمل کیجئے. بالکل بھی اس سلسلے میں کسی بھی طرح کے سنکوچ یا کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی. وہ شیطان ہے ملامت کرنے والا، وہ اپنی قربانی کی خیر منائے. جو اس طرح کرٹیسائز کرتا ہے اس کی نہیں بچے گی کسی قیمت پہ. میں نے بتایا نا کہ مارجن لیس ہے، ذرا سے اس میں چلا جائے. یہ تو ہو گیا ایک پہلو. اب دوسرا پہلو آپ ذرا سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہرگز ہرگز. تو اب بتائیے اس کا مطلب کیا لیں گے آپ، کہ گوشت پوسٹ خون نہیں پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے. تو وہ موٹا لانے والوں کا، ان کی نیت گوشت کھانے کی یا کم از کم دکھلانے کی کہ ہمارا جانور محلے کا ٹاپ کا جانور ہے. فوٹو فیس بک پہ ڈالنے کا مطلب اتنا کہاں جھلے گا. خالی ایک بار کہہ دو کہ ٹھیک ٹھاک لائے ہیں، ختم ہو جائے گا. فیس بک پہ ڈالنے کے بعد تو آپ خود نہیں بچیں گے، قربانی کیا بچے گی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ معاملہ تھوڑا سینسٹیو ہے تناظر میں آیات کی. اب دیکھیے اس کو ایک اور دوسرے اینگل سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. جب قربانی کرنے چلتے ہیں تو قرآن کریم کی 2 جگہ سے آیات تلاوت کی جاتی ہیں. تبش پانی لگا بیٹا. 2 جگہ سے آیات تلاوت کی جاتی ہیں. ایک پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں. کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سورج کو دیکھا، پہلے ستاروں کو دیکھا، کہنے لگے یہی خدا ہوں گے. ان کی روشنی غائب ہو گئی تو چاند کو دیکھا، پھر چاند کو کہنے لگے یہ بہت بڑا ہے، یہ خدا ہوگا. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے یہ ڈوبنے والے کیسے خدا ہو سکتے. پھر اس کے بعد میں سورج کو دیکھا بہت بھاری، کہنے لگے یہ خدا ہوگا. تو فرمایا وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے یہ سب ڈوبنے والے تو گمراہ کر دیں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس رب کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، اس اپنے رب کی طرف کمٹ ہوتا ہوں. اس رب کی طرف کمٹ ہوتا ہوں جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، پیدا کیا. حنیفہ، یکسو ہو کر. حنیف کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ ان کا تمغہ ہے، یہ ان کا ٹیگ ہے، میڈن ٹائٹل ہے. انبیاء میں سے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. بات سمجھ رہے ہیں؟ حنیف کے معنی ہے چاروں طرف سے، ہر چیز سے کٹ کر کے کسی ایک بات پر کنسنٹریٹ ہونے والا، ایک طرف کنسنٹریٹ ہونے والا، ایک پوائنٹ پر کنسنٹریٹ ہونے والا. یہ حنیف کا ترجمہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں ساری مخلوقات سے اپنے ناطے کے ٹوٹنے اور توڑنے کا اعلان کرتا ہوں. میں اس پالنہار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس پیدا کرنے والے خالق مطلق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور یکسو ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں، کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا. میں اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ سب سے کٹ کے ادھر متوجہ ہونے والا ہوں، حنیف ہوں، مشرک نہیں ہوں. یہ ٹرپل راؤنڈ ہے اس کے سینٹنسی کے اعتبار سے، یعنی جملوں کو دہرایا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں. اور کب کہنا ہے آپ کو؟ جانور کو لٹانے سے پہلے آپ کو یہ کلمات کہنا، یعنی آپ کو بھی اپنی تمام نیت ریسیٹ مارنی ہے.
آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کاہے کے لیے بکرا لائے تھے، کیا ارادہ تھا، سب کچھ وہاں پہ ایک بار پھر سے ختم کر کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنا ہے کہ مولا اب تک جو غلطی ہوئی ہو اس غلطی کے اعتراف کے ساتھ میں اب صرف اور صرف اپنی نیت خالص کرتا ہوں، آپ کی طرف متوجہ ہوں، اس بکرے کی قربانی میں یا اس قربانی میں یا اس عمل میں کسی اور کو میں شریک نہیں ٹھہرا رہا ہوں۔ ایک آیت اسی سورت کی آخر کی آیت، جس سورت کے یہ کلمات ہیں، اسی سورت میں سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، قل، اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہے ہیں، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ تو خلیل کے الفاظ ہیں جو آپ کو قربانی سے پہلے دہرانے، اس کے بعد حبیب کے کلمات ہیں، وہ آفیشیل اناؤنسمنٹ، حضور سے کہا گیا کہ آپ اعلان کیجئے، کہیے، لوگوں کو بتلائیے، سکھلائیے، ان صلاتی، میری ساری نمازیں، ونسکی، میری ساری قربانیاں، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، جہانوں کے پالنہار کے لیے ہے۔ میں زندہ ہوں تو اپنے پالنہار کو راضی کرنے کے لیے، مر رہا ہوں تو میں اس سے ملاقات کا تمنائی ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تو صرف اس کی خاطر، قربانی دے رہا ہوں تو صرف اس کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ مطلب ہے قل ان صلاتی، حضور سے کہلوایا جا رہا ہے، حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے خشوع کا، اپنے اخلاص کا، اپنی وحدانیت کا اظہار کیجئے۔ اس میں بھی وہی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی طرح کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہ دو آیتیں اسی سورت کی ہیں جو پچھلی، تو یہ تین آیات آپ کو تلاوت کرنا ہوتی ہیں قربانی کے جانور پر چھری چلانے سے پہلے۔ یہ کائے کے لیے؟ یہ کوئی افسانہ ہے، یہ کوئی منتر ہے؟ نہیں، یہ آپ کو اپنی نیت درست کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ قربانی میں نیت کی اصلاح کا مسلسل ایک سسٹم، نظام موجود ہے، الفاظ کی ترتیب موجود۔ پھر اس کے بعد کیا کہنا ہوتا ہے؟ اللہم لک ومنک، اے اللہ تجھ سے لے کے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور زیادہ، یعنی یہ لایا بھی تیری توفیق سے ہوں، تیرے عطا کردہ مال سے، اور تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں، پھر ریپیٹ کیا جملوں میں، اور پھر اس کے بعد جب آپ ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، پھر وہی کہ اللہ تیرے نام سے، تو بڑا عالی مرتبت، بار بار دہرائیے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جب ذبح ہو گیا تو پھر کیا؟ اللہم تقبلہ منی، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ شایع نشان تو نہیں پیش کر سکا میں، اپنے طور پر قربانی تیری بارگاہ، تیری ذات عالی کے شایع نشان پیش نہیں کر سکا، لیکن ویسے ہی قبول فرما لیجئے جس طرح اپنے حبیب کی طرف سے اور اپنے خلیل کی طرف سے قبول کیا تھا۔ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں پر جا کر آپ کی قربانی کا یہ جو عمل ہے، وہاں کا جو پروسیس ہے لیگل، وہ ختم ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نیت کے اعتبار سے، اب نیت کیا تھی یہ آگے، اور اب یہ آگے تھوڑا سا بڑھ کر کے گوشت والے معاملے پہ آئیں گے ہم۔ دیکھیے گوشت کئی قسم کا ہوتا ہے، ہم سرسری طور پر ذکر کیے دے رہے ہیں یہاں۔ عقیقے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، صدقے کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، منت کا، بولے کا، نظر کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور منا میں دم شکر پیش کیا جاتا ہے، دم قران اور دم تمتع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ایک اور دم پیش کیا جاتا ہے، ایک اور قربانی ہوتی ہے جس کو دم جنایت کہتے ہیں، وہ بھی دو الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ میں سرسری طور پہ ذکر کیے دے رہا ہوں، شاید کبھی ضرورت پڑے۔ عقیقے کے جانور میں سارے لوگ کھا سکتے ہیں، دماغ سے وہ کھرچ دیجئے، یہ جو افواہ پھیلی رہتی ہے کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ کل بھی کسی نے سوال کیا کہ عقیقے کے جانور سے ماں باپ نہیں کھا سکتے، یہ واہیات حرکت ہے، سب سے پہلے وہی کھائیں۔ اسی طرح قربانی میں ہر شخص، مالدار، غنی، رشتہ دار، فقیر، غریب، سب کھا سکتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ منت کا جانور، نظر کا، بولا ہوا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو جانور ذبح کروں گا، اس کو سوامی نہیں کھا سکتا، اس کو آنر یا ذبح کرنے والا نہیں کھا سکتا، منت کا ہے نا، نہ وہ کھا سکتا ہے نہ کوئی مالدار کھا سکتا۔ مالدار مینس جو زکوٰۃ پیئی ہے، زکوٰۃ پیئی کا مطلب 612 گرام چاندی کی ویلیو رکھتا ہے،
50,000 کا آنر ہے، مالک ہے، وہ بولے ہوئے کا، منت مانے کا نہیں کھا سکتا۔ آپ الزام لگاؤ گے کہ سب وے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی آپ خود پکا کے نہیں کھا سکتے۔ اگر کسی غریب بہن، غریب بھائی کے یہاں، غریب پڑوسی کے یہاں بھیجا اور وہ پکا کے واپس آپ کو بھیجتا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ وے میں مالک بن کر کے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تھرو آؤٹ جب آئے گا، ادھر واسطے سے جب آئے گا تو پھر وہ ہدیہ ہو جائے گا، وہ اس کیفیت میں نہیں رہے گا۔ تو بہرحال نظر کا، اگر کسی نے یہ نظر مانی ہے کہ بیٹا بیمار ہو گیا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو عقیقہ کروں گا، تو یہ عقیقہ نہیں، یہ نظر ہے، اس والے عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ نظر میں کنورٹ ہو گیا نا۔ نظر سے اور عام جانور سے فرق کہاں پڑتا؟ دیکھیے کیسے کیسے فرق پڑتے ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، یعنی غریب کا مطلب جس کے اوپر قربانی نہیں ہے، اس نے بکرا پالا کہ میں اس کی قربانی کروں گا، ایک دن پہلے بدک کے بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ اب یہ رو رہا ہے لیکن دل میں اتنا داعیہ تھا کہ تو اس نے پھر کوشش کی، اپنی ساری پونجی اکٹھا کی اور اس کے بعد ایک کمزور سا بکرا لے آیا پھر، اب معلوم یہ ہوا کہ وہ پھر مل گیا، بقرعید کے دوسرے دن وہ والا بھی مل گیا۔ تو اس غریب کو وہ دونوں جانور قربان کرنا واجب ہے، یاد رکھیے گا، ابھی آپ پھنسیں گے اس میں۔ اور اگر کسی مالدار نے بکرا پالا تھا، اس کے ذمہ قربانی واجب تھی، وہ غائب ہو گیا، یہ دوسرا لے آیا، اس کے لیے دوسرا لانا واجب تھا، یہ دوسرا لے آیا، اب وہ والا بھی مل جاتا ہے، تو اس کے لیے ان میں سے کسی ایک کو کرنا ہی لازم ہے۔ غریب کو دونوں کرنا پڑیں گے اور اس کو ایک ہی کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے فرق وہی منت کا ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، جب اس نے کہا کہ میں اس کی قربانی کروں گا تو وہ منت میں کنورٹ ہو گئی، نظر میں کنورٹ ہو گئی، اب وہ متعین ہو گیا۔ اگر وہ کھو گیا تھا اور پھر وہ قربانی نہ کرتا تو اس کے ذمہ قربانی تھی ہی نہیں، لیکن وہ پھر لے آیا اور پھر اس نے وہی کام کیا، تو یہ دونوں منت کے ہیں، ان کو تو ذبح کرنا ہی ہوگا۔ اس کے منت کے نہیں ہیں، اس کے واجب کے ہیں، ایک سے واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اس کا فرق پڑتا ہے، وہی عقیقے پہ فرق پڑے گا۔ اگر بولا ہوا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے، اور اگر آپ اسموتھلی وہی نارمل جس طرح ہوتا ہے کر رہے ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں جو قربانی ہوتی ہے منی میں تمتع اور قران کی، اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں، سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی وجہ سے آپ کو دم دینا پڑا ہے، دم جنایت دینی پڑی ہے، تو اس کا گوشت آپ بھی نہیں کھا سکتے، اور دم جنایت کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور نظر کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، باقی سب۔ اگلی بات، قرآن نے 4 اسامیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پارہ نمبر 17 سورہ حج میں، کہ قربانی کے ان جانوروں سے کس کس کو کھلاؤ گے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، کھلاؤ اس میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ کس کو؟ البائس، بائس کا مطلب مصیبت زدہ، مفلوق الحال، تباہ حال، جس کے اوپر حالات پڑے ہوں اور وہ بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا ہو، اس کو کھلاؤ۔ والفقیر، فقیر محتاج کو کہتے ہیں، محتاج کو کہتے ہیں جو تمہاری امداد کا محتاج ہو، ورنہ فقیر اصطلاحی تو وہ ہے جس پر زکوٰۃ نہ ہو۔ تو یہ 2 لوگ طے ہو گئے، ایک تو وہ جو لاچار اور بے بس ہو، اور ایک وہ جو محتاج ہے۔ اس کے اگلے والے رکوع میں پھر ذکر کیا قرآن کریم نے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور خود کھاؤ اس میں سے، اور کس کو کھلاؤ؟ القانع، قانع وہ شخص جسے ضرورت تو ہے لیکن خوددار اتنا ہے کہ مانگے گا نہیں۔ اسے ضرورت تو ہے، سال بھر ہو گیا اس نے بکرے کا گوشت نہیں کھایا، مہینوں ہو گئے اس نے بڑے کا گوشت بھی نہیں کھایا، ضرورت مند ہے لیکن خوددار اتنا ہے کہ مانگنے نہیں جائے گا۔ آپ کی ڈیوٹی ہے، تلاش کیجئے، وہاں تک پہنچائیے۔ فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ضرورت مند ہے، سوال کر بیٹھتا ہے، سوالی ہے، آپ سے سوال کیا ہے تو آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کو اس کے یہاں پہنچانا ہے۔ تو کئی لوگ ہو گئے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ اب یہ تو طے ہو گیا نا کہ لاچار اور بے بس اور ضرورت مند آپ کی قربانی میں حصے دار ہے۔ اس کو ایک اور اینگل سے ٹیسٹ کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے پینے کی کوئی ترغیب نہیں دی، نہ کہا ہے کہ تم لوگ کھاؤ پیو مست رہو، کبھی کہیں نہیں کہا۔ ان ایام کے سلسلے میں، یہ 4 دن ہیں، 10، 11، 12، 13، ان کو فرمایا ایام اکل و شرب،
کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں چاروں۔ ان الفاظ کی بنیاد پر ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں حرام ہے یہ پوچھنے آئیں گے تو اس کے بعد ہماری طرف سے جواب یہ پہنچے گا کہ یہ 4 دن اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی کو روزہ رکھ کے ٹھکرا دینا یہ بہت بے مروتی اور بے جا جسارت ہے۔ اس لیے فقہ اسلامی نے سال کے 5 دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ 1 دن عید الفطر کا اور 4 دن یہ کل 5 دن ہیں جب روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس حرمت کی وجہ یہ کہ آپ مہمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ایسے میں دسترخوان سے اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے اٹھ جانا، منہ موڑ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کھلا ہوا اولنگھن ہے، یہ اس سے بے اعتنائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہم زبردستی پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہمان بنایا ہے، کھلاتے کیا ہیں، کھلائیں گے کیا؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ غریب کے پاس تو کچھ نہیں ہے، مسکین کے پاس کچھ نہیں ہے، کانے کے پاس کچھ نہیں ہے، معتر کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ کو ڈیوٹی دی ہے کوئی ہانڈی آج کسی اور چیز سے پک نہ جائے، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو فرنچائزی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا، صاحب استطاعت اور صاحب ثروت بنایا ہے۔ آپ قربانی کیجئے اور اپنی قربانی میں سے ان لوگوں کے گھر پہنچائیے جن کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا، نہیں پکتا۔ بات سمجھ لیجئے پورے مزاج کو، شریعت کے اس پورے مزاج کو، اور 4 دن کے اس سسٹم اور پورے منشا کو سمجھ لیجئے آپ اچھی طرح سے۔ ہم جانور ذبح کر کے گوشت عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، عورتوں کے دل میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں بچی، وہ تو وہیں بھیجیں گی جہاں سے ابھی 10 منٹ پہلے آیا ہے، جہاں سے ان کا لین دین ہے وہاں بھیجیں گی۔ اور یتیم اور بیواؤں کے گھر شام کو انتظار کے باوجود 4 بوٹی جب پہنچیں گے تو اس کے بعد آلو پک جائیں گے گھر میں۔ کیا فائدہ ہے ایسی قربانیوں کا؟ یہی ہے قرآن کریم کے جو میسیجز آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ یاد رکھیے، کسی بیوہ کے گھر جب بھیجیے، یتیموں کے گھر جب بھیجیے، اکیلے دم پہ ہانڈی پکوانے کی دم ہونا چاہیے۔ بکرے کا گوشت کم از کم پاؤ بھر ہو، بڑا ہے تو آپ ½ کلو 3 پاؤ بھیجیے کہ آپ کے گوشت پہ اس کی ہانڈی پک جائے۔ 2 بوٹیاں بھیج کر شام تک اس کو ترسائیے مت، انتظار کرنے پہ مجبور مت کیجیے۔ 20 25 30 ہزار روپے کے آپ بکرے لا کر کے ان لوگوں کے یہاں بھجوا دیتے ہیں جن کے یہاں قربانی ہوئی ہے، اور وہ منہ بسور کر کے 2 بوٹیاں بھیج دی، یہ کیسے چھچڑے بھیج دیے، یہ کہہ کر کے وہ رکھ لیتی، یہ ڈال دیتی۔ تو اس لیے قربانی کر رہے ہیں آپ، قربانی کا مزاج سمجھیے، اس کا مطلب سمجھیے، اس کا پورا نیٹ ورک سمجھیے، منشا سمجھیے، اس کے تقسیم کے نظام کو سمجھیے، آیات کا تناظر دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے پس منظر میں اس پورے منظرنامے کو دیکھیے، رکھیے۔ تو دوبارہ سے دوہرا لیجئے کہ یہ مارجن لیس عمل ہے، میکسیمم منیمائزڈ ہو چکا ہے، میکسیمم ریڈیوسڈ ہے۔ یعنی ایک اکلوتے نبی بیٹے کو قربان کرنے کا ثواب کھینچ کر کے ایک جانور میں منتقل کیا گیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے سارا مارجن کھپ گیا ہوگا، سارا مارجن استعمال ہو گیا ہوگا، کنزیوم ہو گیا ہوگا، بچا کچھ نہیں۔ اسی لیے پہرا بٹھایا لن ینال اللہ لحومھا کا، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے جانور کا خون گوشت پوست نہیں پہنچے گا۔ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھنا۔ اس کے بعد جو آیات ذبح کرنے سے پہلے تلاوت کی جاتی ہیں ان کا منظرنامہ اور مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد تقسیم کے سلسلے میں جو نظام ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک گھر میں استعمال کیجئے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دیجئے، اور ایک غریبوں کے یہاں۔ آپ چاہیں تو پورا بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن قربانی ایک صدقہ ہے، بغیر مسکینوں کو شامل کیے ہوئے رنگ کیسے آئے گا اس میں صدقے کا؟ اس لیے اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے، خاندان بڑا ہے، تو آپ 2 حصے رکھ لیجئے، غریبوں اور مسکینوں والا کنزیوم مت کیجئے، اسے چلنے دیجئے، اسے جانے دیجئے۔ اس لیے کہ صدقے کا رنگ تبھی ابھرے گا جب مسکین اور غریب، لاچار اور بے بس اس میں شامل ہوں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا مزاج، میتھڈ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سلیقہ بخشے قربانی کرنے کا، اور اس کے سلسلے میں جو نیت کی حساسیت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عیدگاہ میں
بقرعید کی نماز